अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो नैब की तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद का मंजरनामा बहुत दिलचस्प लेकिन कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका है और बहुत कुछ इस वक्त वाज़ेह नहीं है। इस वक्त ताकतवरों की पोजीशन भी अनक्लियर है। इस हवाले से इशारे ज़रूर मिल रहे हैं जिनसे एक ओपिनियन फॉर्म करने में या फिर जो सोच पाई जा रही है वो समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक सीनियर सहाफ़ी का दावा सामने आया है और ये दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये दावा GHQ में खलबली के हवाले से है, जो वहाँ पर सोच बचार होता है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। अगर इमरान खान अंदर है, अगर इमरान खान पाबंद सलासल है, तो क्या बाकी दूध के धुले हैं? वो तो नहीं है, तो उनके केसेस भी खुलने चाहिए। इस हवाले से ये क्लेम बड़ा माना खेज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त सब की नज़रें इस्टेब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब की नज़रें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो करीबी समझे जाते हैं या जो उनके टाउट्स की हैसियत रखते हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से जो उनके कसीदा गो रहे हैं, काजी साहब को वो दुनिया की तारीख़ का सबसे बेहतरीन मुनसिफ करार देते हैं, वो जो इस वक्त दावे कर रहे हैं वो भी बड़े कंसर्निंग हैं। तो सब की नज़रें काजी साहब पर हैं। काजी साहब आकर अब क्या करने जा रहे हैं, क्या इनके हाथ में है? इवन सिर्फ काजी के करीबी समझे जाने वाले लोग नहीं, एतजाज़ एहसन जैसे बड़े लीगल माइंड भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं काजी साहब के हवाले से। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दीगर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिन पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। नाज़रीन इकराम, रात गए जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक जानिब आवाम को रिलीफ देने की बात होती है, लेकिन रिलीफ देने की इस वक्त पोजीशन में कोई नहीं है। निगरान हुकूमत के लिए बिजली का बुरहान पहले था और बिजली के हवाले से एहतजाज भी उन्हें फेस करना पड़ा। अब उन्हें भी ये पता लग गया है कि हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। वैसे आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस तरह के फ़ैसले लेते अच्छे लगते हैं, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में रात गए 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुबारक हो सबको। वो जैसे बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो पुराना पाकिस्तान एंजॉय करें। रजीम चेंज आप सबको रिलीफ देने के लिए किया गया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या रेट्स थे, उससे डबल से भी आगे ये बढ़ चुके हैं 1-1.5 साल के अंदर। 305 रेट था पेट्रोल का पहले, लेकिन अब आपको मिलेगा 331 रुपये का और 311 रुपये का हाई स्पीड डीजल आपको मिलेगा, तो वो 329 का मिलेगा। अब महंगाई की लहर अपनी जगह, मुल्क की सिमत मईशत, इस हवाले से अब मामलात बड़े गंभीर हैं। देखें, ख़तरे को देख के आंखें बंद कर लेने से ख़तरा टलता नहीं है। ये वो बेसिक नुक्ता है जो इस वक्त सबको समझना है। ये चीज़ अगर वो समझ जाएं तो फिर क्या ही बात है। अब आप देखें कि इतनी मायूसी अनफॉर्चुनेटली के मुल्की मईशत के साथ पाकिस्तानी सारिफीन का गिरता हुआ एतमाद भी बहाल करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अफसोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी समाही के सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। फिर अफसोस से कहता हूँ, पाकिस्तान की जानिब से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कितने फ़ीसद पाकिस्तानी हैं जो मुल्क की सिमत, जो ओवरऑल डायरेक्शन से मुतमईन नहीं है। ये परसेंटेज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी है? 98%, 98%। आप सोचें कि मायूसी किस कदर है। अनफॉर्चुनेट है, सिमत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह सिर्फ 2% है। 76% पाकिस्तानी मुल्क की मईशत को कमज़ोर और तकरीबन 68% अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि 66% पाकिस्तानी मुआशी हालात की अगले 6 माह में बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं हैं, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपने माली हालात मज़ीद कमज़ोर होते देख रहे हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ है, दूसरी जानिब नैब के बहुत से केसेस खुल रहे हैं। उसमें निगरान वज़ीर आज़म का भी नाम आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें अनवारुल हक काकड़ का नाम था, लेकिन नैब ने इस वक्त कन्फर्मेशन दी है और कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ख़िलाफ़ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म की गई थी। उनके खिलाफ़ शिकायत का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनके खिलाफ़ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म हुई।
ان کے خلاف کوئٹہ میں اثاثہ جات کا کیس کھولا گیا تھا، لیکن تحقیقات میں ان کے اثاثہ جات نہیں ملے، یہ نیب کا کہنا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے کلیئر ہو گیا تھا، تو نگرانوں کو کلیئر چٹ دے دی گئی ہے، ان کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ نون لیگ ظاہر ہے اس وقت بظاہر خوشیاں منا رہی ہے، ورنہ چہرے تو وہی ہیں کہ شاکر تو آپ سیاڑا ہیں، ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ۔ تو نواز شریف کی جو نئی ویڈیو آئی ہے اس میں آپ دیکھ کے جان چکے ہوں گے کہ نواز شریف کا کیا حال ہے، لیکن اب یہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی ایک عجیب سی پریس کانفرنس، شکست خوردہ وہ پریس کانفرنس تھی کہ نیب کا پرانا قانون عمران خان کو مبارک ہو، اب انہیں ضمانت نہیں ملے گی اور اس طرح کی چیزیں۔ اگرچہ خان صاحب کو قانون ہو یا نہ ہو، ضمانت آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کس طرح سے ملتی ہے، قانون تو ہے ہی نہیں۔ خیر، اب اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ تفصیلات پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اعتزاز احسن بڑے سینئر وکیل ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا لیگل مائنڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرتا بندیال کا دیا گیا فیصلہ صرف 2-3 دن کے لیے ہے۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھاتے ہی نیا بینچ بنائیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کا موقف وہی ہے جو جسٹس منصور علی شاہ اپنے اختلافی نوٹ میں لکھ چکے ہیں، اور وہ اختلافی نوٹ اکثریتی ہو جائے گا۔ اب ایک جانب تو اعتزاز احسن نے کنسرن کا اظہار کیا، اب ایک ٹولہ ہے صحافیوں اور کورٹ رپورٹرز کا جو کہ قاضی صاحب کو، میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، وہ کیا قاضی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کی ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور جسٹس عمرتا بندیال کے لیے جس طرح کے الفاظ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اب نئے چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ مطیع اللہ جان نے بھی ایک بات کی کہ اگر پیر کو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 سینئر ججوں سے مشاورت کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق فل کورٹ تشکیل دے دیتے ہیں اور اس پر حکم امتناع واپس لے لیتے ہیں تو وہ قانون اپنے متن کے عین مطابق 20 اپریل سے لاگو تصور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 اپریل کے بعد اس قانون کے برخلاف جو بھی بینچ تشکیل دیے گئے ہیں اور ان میں جن ججوں نے جو فیصلے دیے ان سب پر جھاڑو پھر جائے گا، یعنی جسٹس قاضی عمرتا بندیال نے آخری دنوں میں جتنا بلا گھمایا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بحالی کے بعد سپریم کورٹ اپنے آئینی کردار کو ادا کرنے سے قاصر رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو کیا کوئی جج بینچ سے دستبردار ہونے کی شرارت کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو جتنے بھی دستیاب ججز ہوں گے وہ فل کورٹ ہی متصور ہوں گے۔ اب تو اگر قاضی صاحب نے 2 ججوں کا بھی بینچ بنایا تو آپ کے نزدیک وہ فل کورٹ ہے، آپ کے نزدیک تو قاضی صاحب ہی فل کورٹ ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب انوار الحق کاکڑ نے کچھ انٹرویوز دیے۔ ایک انٹرویو کے دوران ان سے نام لے کے پوچھا گیا کہ بڑی بڑی شخصیات کے کیسز کھل رہے ہیں، نواز شریف، زرداری اور ان سب کے، تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نیب سے ہر صورت تعاون ہوگا اور بڑے لوگوں کی گرفتاری میں رکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دس از آؤٹ آف کوشچن کہ ایسا ہو۔ اب اس چیز کو بھی آپ اس ایکویشن میں سامنے رکھیں۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام بہت سے صحافی ہیں، ظاہر ہے بہت سے دعوے کرتے ہیں۔ رضا رومی سینئر صحافی ہیں اور نیا دور چینل کے ساتھ منسلک ہیں، اور اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں۔ اوپینین سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی نیوز دے تو وہ ایک کلیم ہوتا ہے، وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ اب وجاہت سعید خان کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، ان کی باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ان کی گفتگو پہلے سنیں، 40 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بندیال نے جاتے جاتے میرا انالیسز ہے، خبر تو نہیں، آپ کے پاس ہوتی ہے خبریں کہ وہ دھماکہ کر کے جائیں گے اور اس میں ان کے کیسز دوبارہ کھلیں گے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو آپ روز ہی تو بات کرتے ہیں کہ اندر جو کھلبلی ہے، جو ہلچل ہے، تو اس کے اندر جو آفیسر رینک ہے وہ یا جنرلز کچھ پوچھ رہے ہوں گے نا عاصم منیر صاحب سے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اگر عمران کو ڈکا ہوا ہے تو باقیوں کو کیوں چھوڑا ہوا ہے جی، باقی کون سے دودھ میں دھلے ہوئے، یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ اور میں نے جہاں تک میری اطلاع ہے کہ پچھلی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہے اس میں ایسی سوالات اٹھے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کیا جنرل عاصم منیر اور ان کے جو ایسوسیٹس، جو کچن کیبنٹ یا جو ان کی کور گروپ ہوتا ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آنے والے دن بتائیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی رضا رومی کی، بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے۔ اب یہ کلیم ہے، میں اس کلیم کی تصدیق یا تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ جسٹس بندیال بھی بڑا سرپرائز دیں گے اور انہوں نے دیا۔
انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال ہو رہا ہے, یہ بات چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے ٹاپ لیول پر. obviously ایوری ون از آن ون پیج. ملٹری میں ڈسپلن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے, اسے عام بندہ سمجھ نہیں سکتا اور سب اپنے چیف کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن obviously کور کمانڈر میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, ایک فورم ہے تاکہ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اب یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر اس دعوے کو ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں. فیصل واڈا جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ان کی سٹیٹمنٹ کو کہ سب پہ رندہ پھرے گا, نواز شریف کے کیسز کھلیں گے, جسٹس امرتا بندیال کے لیے ملک کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر کے جائیں گے. اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کو بریک لگ جائے گی, سب کو رگڑا لگے گا, سب پر شکنجہ کسا جائے گا. ایون کامران خان جو کہ بڑے ویل اویئر صحافی سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے حوالے سے, ان کے اس طرح کے کلیمز ہیں. ان کی ایک پوری سیریز آف ٹویٹس ہے جسے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں کور کیا ہے. کامران خان نے بھی کہا کہ بالکل اسٹیٹ نے سٹرائک بیک کیا ہے. جنرل نذیر احمد بٹ جو چیئرمین نیب ہیں وہ بھی اس وقت امپاور ہو چکے ہیں. اب کھل کے ان کے خلاف کیسز ہوں گے. نیب ذرائع نے بتا دیا ہے کہ منڈے سے کام شروع ہے. منڈے سے ان کی ساری جائیدادیں سیل کرنا, منجمد اثاثے کرنا, شہباز شریف, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار, سب کو رگڑا لگے گا, سب کو رندہ پھرے گا. نگران وزیر اعظم کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ بھی کلیئر ہے. میں کسی کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہا, لیکن رضا رومی کا دعویٰ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ادارہ اس کی تردید کر سکتا ہے. میں نے ساتھ یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ابہام نہ رہے کہ ان دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.